من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹی وی نیکس رمضان نشریات تہذیب رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان خان جی آپ کے ساتھ ہیں. اور ناظرین خان جی آپ کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہیں. آج میرے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان بیٹھے ہوئے ہیں جن میں ہیں میرے آج بہت ہی معزز سید جنید مظفر صاحب زیدی جو کہ ہمارے پروگرام کا آغاز کریں گے باقاعدہ ہم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ سے میں بزم کا آغاز کر رہا ہوں. مل کے میرے ساتھ پیش کیجیے گا. پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ. اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. کون و مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جامع ہے اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور حسبی ربی جس نے کہا فیض کے دریا کو پایا. حسبی ربی جس نے کہا فیض
کے دریا کو پایا، گوہر مقصد ہاتھ آیا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسینیوں کی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یزیدیوں کی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ، کیا آپ نے جو ہے نا روح تازہ کر دی۔ اچھا سر جو ہے مظفر صاحب ایجوکیشن ڈپارٹ سے ہیں ماشاء اللہ سے آپ، تو آپ کو یہ ایجوکیشن ڈپارٹ سے آپ کو کس پوسٹ پہ ہے سر؟ میں اکاؤنٹس میں ہوں، اکاؤنٹس میں اور ایڈمن سائٹ پر، ایڈمن بلاک میں۔ قائد اعظم رینجر اسکول کالج کے جو ہے نا ایڈمن سے؟ جی جی، قائد اعظم رینجرز اسکول اینڈ کالج نواز آباد میں، وہاں پر میں ایز ایڈمن بلاک میں جی اکاؤنٹس اور تمام واچ سسٹم پہ۔ جی ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ، آپ نے خوب نمت جو ہے نا ہم جو ہے نا پڑھی، ہماری روح تازہ کر دی ماشاء اللہ سے۔ کی محبت۔ اچھا تو کچھ باتیں ہو جاتی ہیں آپ سے گفتگو ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو روزمرہ معاملات ہیں جو بھی ہیں ہمارے، وہ روزہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے اس حوالے سے کس طرح سے مینیج کریں گے؟ روزہ، نماز اور ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں۔ دیکھیں رمضان میں تو ہماری مصروفیات اور ہماری جو دیگر جو ایک جذبہ جو الگ ہی ہوتا ہے، جی ظاہر سے اس کی ایک روحانی طاقت اور ایک معاملہ جو ہوتے ہیں اس مہینے کی بابرکت سمیٹنے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ ہونے کے ناطے ہماری کیفیات کچھ الگ ہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں پھر ہماری جو روٹین جو ایک چینج ہوتی ہے ایک سحری کے حوالے سے اور ایک افطار کے حوالے سے، اس میں ایک ہماری پوری باڈی پہ، ہماری پوری گھریلو ذمہ داریوں پر، ہماری پوری ایک رہائشی ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس کو ہم مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں، مزید اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں، کہ سب سے پہلے ہم اپنی خود اقتصادی کریں۔ جی بالکل، کہ ہم اس پہ ہم عمل پیرا ہوں، جو تعلیمات رسول محمد علیہ محمد کے جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل پیرا ہوں، جو رسول کی آل نے کیا، جو رسول نے کیا، اس پہ ہم اس کو عمل پیرا کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو ان کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں اس پہ اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر لاگو کر لیں لازمی۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، تاکہ انسانیت کے اندر جو بھی ایک بہرا روی پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر ہم اس کی کمی میں ہمارا ایک کردار ہو، اور ہم اس کے اندر بہتری لا سکیں، ایک اس میں خوشحالی لا سکیں۔ جتنا اپنا ذمہ داری ہو سکتی ہے ہم کر سکتے ہیں۔ نماز 5 وقتہ نماز ہم ادا کریں لازمی، اس سے ہماری ایک روحانی کیفیت میں ایک اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں یقیناً نماز ہمیں بہت ساری برائیوں سے روکتی بھی ہے۔ لیکن ہمیں خود بھی نماز کے باوجود ہمیں خود بھی اس سے روکنے کی ہمیں خود بھی ایک ترغیب دینی چاہیے، تاکہ ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہیں، ہم اس کے اندر کردار اپنا ادا کر سکیں۔ دیگر ایک روزہ ہمارا صبح، یعنی ہم روزہ ہمارا چھوٹنا نہیں چاہیے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جی بالکل، جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں ہمیں کسی بھی بغیر شرعی عذر کے ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ تو ہمارے اوپر لاگو بھی ہے، اور اگر ہم رمضان کے روزے چھوڑتے بھی ہیں تو ہم دیگر ایام میں ہمیں تو پورا کرنا چاہیے۔ باقی
مزید آپ کیا سوال کرنے ہیں؟ اچھا آپ ایجوکیشن ڈپارٹ سے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے نا، تو ہمارے لیے بہت معزز ہے۔ دوسرا سوال آپ سے سر یہ تھا کہ ہمارے جو گھریلو منظر ہیں اور خاندانی معاملات جو ہیں وہ روزہ رمضان میں کس طرح سے ہونے چاہیے؟ لیکن گھریلو ذمہ داریاں دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ بیسیکلی کہ گھر کے اندر تو ہماری خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، سب سے بڑی بات بے شک کہ اس میں اگر وہ ہمارے ساتھ اگر نہ دیں یا ہمارا اگر وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ نہ ہو مرد حضرات کے ساتھ بالکل، تو وہ ایک ادھورا سا معاملہ رہتا ہے۔ کیونکہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے صبح اٹھنا، نیند اپنی ختم کر کے اٹھ کے اور پھر کھانا ناشتہ بنا کے صبح کا سحری بنا کے دینا، تو اس طرح سے یہ کردار ایک آسان کام نہیں ہے جی بالکل، اور پھر بالخصوص جہاں پر گیس چلی جاتی ہے اور دیگر مسائل کے سامنا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر آپ کی بات کاٹتے ہوئے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہیں گے۔